السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم الحمدللہ سیکھ رہے ہیں قرآن پاک تجوید کے ساتھ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 51 سے لے کر 54 تک تجوید سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز لفظ بلفظ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک۔ ثم کی میم مشدد ہے، سختی سے جمعوں کے ساتھ ہم ادا کریں گے، جیسے ثم عفونا، عفو پہ بولین ہے، اس کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ وہ ساکن سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے تو بولین، اور نا کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، الف مدہ ہے، جیسے عفونا عنکم، عن پہ کیا ہے اخفا، نون ساکن کے بعد کاف آ گیا تو ادھر اخفا کریں گے۔ اخفا کا معنی ہوتا ہے لفظ کو ناک میں چھپا کر پڑھنا، جیسے عنکم من بعدکم، میم ساکن کے بعد میم مشدد آ گئی ہے تو ادھر میم مشدد کو جمعوں کے ساتھ سختی کے ساتھ غنہ کریں گے، جیسے عنکم، میم کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، درمیان والا نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، اس میم کو پڑھیں گے، جیسے عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ لعلکم، میم ساکن کے بعد تا آ گیا تو ادھر اظہار شفوی غنہ نہیں کریں گے۔ کرو پہ وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے غو کے اوپر پیش ہے تو ادھر وہ مدہ، وہ مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے تشکرون۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ۔ وَإِذْ کی ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ ذال نرم ہے۔ آتینا، تئی پہ یلین ہے، تئی کو جیسے یا ساکن سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو یلین کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، جیسے آتینا، نا پہ الف مدہ ہے، موسل، منہ پہ وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو ادھر وہ مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے موسل کتاب والفرقان۔ فر کی غو پر پڑی جائے گی اور قاف بھی پر پڑی جائے گی، اور قاف کو کے آگے الف مدہ ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے والفرقان لعلکم تہتدون۔ لعلکم، میم ساکن کے بعد ہر تا آ گیا ہے تو ادھر غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار شفوی ہے۔ تہتدون، دو پہ وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے تو ادھر وہ مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے لعلکم تہتدون۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ۔ وَإِذْ کی ذال نرم پڑھی جائے گی، قَالَ، قو میں الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے قوف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے وَإِذْ قَالَ مُوسَى، منہ پہ وہ مدہ ہے، وہ مدہ کو بھی ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے، اور موسیٰ ادھر یا نہیں پڑھی جائے گی بلکہ یا لکھنے میں آتی ہے پڑھنے میں نہیں آتی، ادھر کھڑی زبر کو پڑھیں گے۔ لِقَوْمِهِ، لِقَو پہ وولین ہے، وولین کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ یا قومی، یا قوم میں بھی وہ لین ہے، اس کو بھی لمبا نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔
انکم غلمتم، انا کی نون مشدد ہے، سختی سے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، کم غلم، میم ساکن کے بعد غ آ گیا تو اظہار شفی غنہ نہیں کریں گے، غلمتم انفسکم، میم ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا تو ادھر اظہار شفی غنہ نہیں کریں گے، انفسکم باتخاذکم، ان پہ اخفا ہے، نون ساکن کے بعد حرف آ گیا تو ادھر اخفا، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے یعنی اخفا کریں گے، جیسے انفسکم کم پہ جو ہے اخفا شفی، میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو ادھر اخفا شفی ہو رہا ہے، گنہ نہیں کریں گے، گنہ کریں گے بلکہ انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، عج پہ جو ہے قلقلہ ہے، جیم ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، ادھر قلقلہ کریں گے یعنی لفظ کو ہلا کر پڑھیں گے، قلقلہ کا معنی ہوتا ہے، جیسے عجل فتوبو، فتو پہ وہ مدہ ہے، وہ مدہ کو بھی کھینچنا ہے، بو الا پہ مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا تو مد منفصل 4 الفی مد ہے، ہم نے اس کو 4 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے، جیسے فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فقو کی قاف کو بھی ہلا کر پڑھیں گے، حروف قلقلہ میں سے ہے، طلوع انفسکم، ادھر مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا تو مد منفصل، ان پہ اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد فا آ گیا تو ادھر اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ، میم ساکن کے بعد خا آ گیا ہے تو ادھر اظہار شفی غنہ نہیں کریں گے، لفظ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، خی پہ یالین ہے، غلہ کی لام مشدد ہے، سختی سے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، کم عندہ پہ بھی اظہار ہو رہا ہے، عین میں اخفا، نون ساکن کے بعد دال آ گیا تو ادھر اخفا ہے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے عند بارئکم، با میں الف مدہ ہے، فتاب علیکم انہ، فتابہ، تا میں الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، علیکم جالین ہے، اور انہ کی نون مشدد ہے، سختی سے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، هو التواب الرحیم، هو التواب کو تا مشدد کے ساتھ سختی سے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، تب وا پہ الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ کو ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے، جیسے هو التواب الرحیم، بر با کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ را مشدد پچھلے اپنے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، تو لہٰذا را پچھلے با کے ساتھ، با متحرک ہے یعنی حرکت ہے با کے اوپر، تو را کو با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، درمیان والا لام اور الف زائد ہیں، لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے، ہاں اگر اب ہم هو التواب پہ وقف کرنا ہے تو پھر الرحیم پڑھیں گے، حمزہ کے اوپر زبر لگا کے پڑھیں گے، لہٰذا ہم آیت کو ملا کر پڑھیں گے تو با کو را کے ساتھ ملا کر ہم نے پڑھنا ہے، جیسے هو التواب الرحیم، ہی میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کو 1 الف 2 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے، جیسے هو التواب الرحیم،